बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 8 जनवरी साल 2020 और दिन है बुध का। पिछली वीडियो में हमने आपको बताना था लेकिन टाइम ख़त्म हो गया था, बता नहीं सके थे। आर्मी एक्ट में तरमीम कैसे मंजूर हुई, यकदम यू टर्न कैसे आए और पहले गैर मशरूत हमायत, फिर गैर मशरूत वापसी, फिर जोड़ तोड़ और फिर यकदम सब सरेंडर कर गए और आनन फानन तरमीम मंजूर हो गई। डेड लॉक सारे ख़त्म हो गए, तातुल ख़त्म हो गया। तो उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। प्लस ये कि आपके लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम अलर्ट्स आप तक पहुंचते रहें। तो जनाब, आर्मी एक्ट की मंजूरी की दास्तान, आपको याद होगा कि इसमें बड़े बड़े यू टर्न्स आए हैं। बिलावल भुट्टो ने भी यू टर्न लिया, जरदारी साहब ने भी यू टर्न लिया, मुस्लिम लीग नवाज़, शरीफ ख़ानदान, उन्होंने तो यू टर्न के अंबार लगा दिए। कहते वैसे इमरान खान क्यों है यू टर्न, लेकिन इस मामले में पीपल्स पार्टी, जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली और नून लीग शरीफ फैमिली, उन्होंने अंबार लगा दिए। और जो सबसे ज़्यादा फ़ौज को लताड़ते थे, वो रहनुमा जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जब भी मौका मिलता उनको वो हाथ से नहीं जाने देते, वो तमाम के तमाम रहनुमा हमें ऐसे नज़र आए जैसे इनसे तो ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है ही नहीं अफ़वाज पाकिस्तान से। मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, बड़े बड़े नाम। ये वो नाम थे जो मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ ख़ानदान के फ्रंट मैन समझे जाते हैं बयानियाँ पेश करने में। वोट को इज़्ज़त दो, खलाई मखलूक, ये सिलेक्टर, ये सिलेक्टर्स के जो सिलेक्टेड के पीछे जो सिलेक्टर्स हैं, असल लड़ाई हमारी उनसे है, हम उनका जीना हराम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये एक आपने दास्तानें सुनी होंगी। फिर जनाब आनन फानन ऐसा हुआ कि उन्हीं सिलेक्टर्स के पास जाके इन्होंने डीलें शीलें करने की कोशिश की, उन्हीं का मिन्नत समाजत की, उन्हीं के पाँव पकड़े, किसी ने घुटने पकड़े, किसी ने टखने पकड़े, किसी ने पाँव पकड़े और रियायतें हासिल करते रहे। करते करते सब जेलों से बाहर अपने अपने घरों में चले गए। अब आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला आ गया। गो के पीपल्स पार्टी ख़ुद जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को 3 साल की तोसी दे चुकी थी और कोई मुखालफत उस वक्त नहीं की थी, किसी ने भी, किसी ने चूँ चुरां भी नहीं किया। फिर नवाज़ शरीफ साहब जनरल वहीद काकड़ को एक्सटेंशन देना चाहते थे, वो उन्होंने ली नहीं, माजरत कर ली, बहुत अच्छा किया। तो लेकिन इसमें ये हुआ कि मामलात सारे हुए नवाज़ शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, ख्वाजा आसिफ साहब से। ये सारे बैकडोर चैनल पे काम कर रहे हैं और पहले तय पाया कि जनाब हम गैर मशरूत तौर पे हमायत करेंगे और आप बिल ले आइए। जब बिल आ गया उसके बाद ऐलान भी हो गया, राना सनाउल्लाह साहब ने, मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह दिया, बाहर भी कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, टॉक शोज़ में भी कह दिया। फिर मरियम बीबी ने कहा कि वो इर्रेलेवेंट हो गई हैं, इस सारे मामले में गैर मुतल्लिक होती जा रही हैं। फिर कुछ हमारे दानिश्वर दोस्त, उन्होंने भी उनसे टेलीफ़ोन किए, उनको कहा कि जनाब ये तो सारा नैरेटिव जो है वही ख़त्म हो जाएगा, तो सियासी तौर पे तो ये कत्ल है, यही तो मौका है जनरल बाजवा साहब से बदला लेने का, तो अब ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ी सी मज़ाहमत करने की कोशिश की, वो मज़ाहमत नहीं थी बल्कि वो था कि हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। और फिर टेलीफोन हुए
لندن رابطے کیے گئے، مریم بی بی نے بھی کیا، ادھر نواز شریف شہباز شریف صاحب آپس میں صلاح مشورے کرتے ہوئے نظر آئے، طویل نشستیں ہوئیں، اور ادھر خواجہ آصف صاحب کو کہا گیا کہ ذرا تھوڑا سا روک لیں، انتظار کریں، تھوڑا سا پریشر ڈالیں، اور شاید اس دوران مریم بی بی فوراً لندن پہنچ جائیں، لیکن ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ فوری طور پہ ایسا کوئی ممکن نہیں ہے، اور لیکن یہ ضرور ہے کہ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو لے لیں۔ پیپلز پارٹی بھی بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ نہ ہم سلیکٹڈ کو مانتے ہیں، نہ ہم سلیکٹرز کو مانتے ہیں، اصل ہم جو اس کو سلیکٹڈ، جن کا یہ سلیکٹڈ ہے عمران خان صاحب، یعنی کہ افواج پاکستان، ہمارا تو مقابلہ ہی ان سے ہے۔ مریم بی بی یہ کہتی تھیں کہ یہ تو ایک مہرہ ہے عمران خان، ہمارا مقابلہ تو خلائی مخلوق سے ہے، افواج پاکستان سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن پھر جناب قائمہ کمیٹی جو اجلاس ہوا اس میں بھی اپنی اپنی ترامیم لے کے آ گئے، پیپلز پارٹی نے بھی اپنی ترامیم، مسلم لیگ نواز بھی اپنی ترامیم لے آئی، لیکن پھر رات گئے، کچھ ٹیلی فون ہوئے، کچھ پیغامات ہوئے، پیغامات کا تبادلہ ہوا، اور یہ کنوے کیا گیا کہ جناب یہ ترمیم بھی منظور ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اور یہ آپ کے پارٹی کے اندر سے ہی ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے لوگ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے اگر پارٹی لیڈرشپ نے کوئی ایڈورس فیصلہ کیا اس ترمیم کے بارے میں۔ مسلم لیگ نواز کو بھی یہی پیغام تھا، کیونکہ اچھی خاصی دونوں جماعتوں میں بغاوت ہونی تھی اور اس پہ ووٹ بہت زیادہ ظاہر ہونا تھا اور یہ دیکھتے رہ جاتے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں ہوئیں، کل رات تک یہ اپنی ڈیمانڈ لسٹ لے کے بیٹھے رہے۔ قائمہ کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں پیش کریں گے اپنی ترامیم اور وہاں پتہ چلے گا۔ لیکن رات گئے اور پھر الصبح کچھ معاملات ہوئے، پیغامات ہوئے، ٹیلی فون ہوئے، اوپر سے ہدایات آئیں پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے، لندن سے بھی فون آئے، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا کہ جناب اس میں کوئی 1% بھی چانس نہیں ہے کہ ہم اس کو اپوز کریں گے یا اس کے بارے میں کوئی نرم رویہ اختیار کریں گے۔ اس بل کی ہم نے ہر صورت میں حمایت کرنی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہی آرمی چیف ہوں گے آئندہ کے لیے، یہ ترمیم کی حق میں ہم نے ووٹ دینا ہے، اور تمام لوگ اس وقت موجود رہیں۔ خواجہ آصف صاحب کی کافی لی گئی پارٹی کے اندر، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے بھی بڑے سخت سوالات کیے، تو خواجہ آصف صاحب نے ان چند سخت سوالات کرنے والے ایم این اے سے اور سینیٹر سے کہا کہ بہت زیادہ شوق ہے تو آپ جناب شہباز شریف صاحب سے بات کر لیں، نواز شریف صاحب سے بات کر لیں، بہت زیادہ شوق ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اور پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے کے مطابق ہر صورت میں اس بل کی حمایت کرنی ہے۔ تو جناب ظاہر ہے جب اس بل کی حمایت کی گئی اور یہ قانون بننے جا رہا ہے، قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے، اور ترامیم جو تھیں پیپلز پارٹی نے بھی واپس لے لیں، مسلم لیگ نواز نے بھی زور نہیں دیا، اور وہی بل جو حکومت کا بل تھا، جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا بل تھا، جو پی ٹی آئی کے لا منسٹر فروغ نسیم، پی ٹی آئی عمران خان کی کابینہ کے منسٹر نے بل پیش کیا تھا، پرویز خٹک صاحب نے پیش کیا تھا، وہ سارا مسودہ منعن تسلیم کیا گیا، اور نہ کوئی کوما تبدیل ہوا، نہ کوئی فل سٹاپ تبدیل ہوا، اور وہ خلائی مخلوق اور وہ بوٹ چاٹنے کے تانے، بوٹ پالشیے، وہ ساری چیزیں آج انہوں نے تھوکی ہوئی جو ہے وہ چاٹی ہیں جناب۔ اور آج سب سے بڑے یو ٹرنز لیے گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ
عمران خان مشہور تھے یو ٹرن خان کے نام سے، لیکن آج وہی قومی اسمبلی تھی، وہی وزیر اعظم عمران خان تھے، وہیں بیٹھے تھے اور پرویز خٹک صاحب بل پیش کر رہے تھے، اور پرویز خٹک صاحب کا پیش کیا گیا بل، پی ٹی آئی کا پیش کیا گیا بل، سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ کا پیش کیا گیا بل، سلیکٹرز کے بارے میں پیش کیا گیا بل، پیپلز پارٹی نے بھی منظور کیا قومی اسمبلی میں، اور مسلم لیگ نواز نے بھی منظور کیا۔ تو یہ کہا گیا کہ جناب وسیع تر قومی مفاد میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سیاست کریں، ضرور کریں، لیکن اداروں کو بدنام نہ کریں۔ افواج پاکستان بھی اپنی ہے، سپریم کورٹ بھی اپنی ہے، عدلیہ بھی اپنی ہے، پارلیمنٹ بھی اپنی ہے۔ اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو سارے مل کر آگے بڑھیں، اور کم از کم پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستانی قوم کو آگے لے کے جانا ہے، تو قیادت انہی لوگوں کے پاس رہے گی، کوئی باہر سے تو آنا نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے اب بیہیو کیا گیا ہے اس طرح باقی معاملات میں بھی بیہیو کیا جائے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور جہاں سستا انصاف ہو، عوام کے مسائل حل ہوں، غربت کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، پاکستان بھی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ اور جناب یہ جو آرمی ایکٹ کا قومی اسمبلی میں آج ہو گیا ہے، سینٹ میں پیش کیا گیا، اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں چلا گیا ہے، اور اس پہ ہو جائے گی ویٹنگ ہو جائے گی، وہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے۔ اس کے بعد یہ سینٹ میں آئے گا، تو سینٹ میں میرا خیال ہے کل یا پرسوں ارادہ ہے ان کا کہ واپس آئے گا اور منظور کر لیا جائے گا۔ تو اس ہفتے میں یہی ایکٹیویٹی چلتی رہے گی، لیکن پاکستان کا ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے، ایک منیمم ایجنڈا ہونا چاہیے، اس پہ سب کو کاربند ہونا چاہیے۔